جائے گا ہوپفلی مرحلہ سینٹ کا، اپوزیشن لیڈر بھی تعینات ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں 8 فروری کی اس کے بعد کیا اسٹریٹجی ہوگی پاکستان تحریک انصاف؟ جی پہلے تو بتاؤں کہ تعینات ہو گئے ہیں، ان کا فیصلہ ہو گیا ہے. آج جو میری میٹنگ ہوئی تھی چیئرمین صاحب سے، اس کے بعد ان کا فیصلہ ہو گیا کہ ان کو بنانا ہے. اب صرف وہ نوٹیفکیشن کا پروسیس ابھی ہو رہا ہے. وہ شام کو کراچی گئے ہوئے تھے تو شام کو وہ واپس آئے ہیں. کل صبح انشاءاللہ میں خود نوٹیفکیشن لے کے ان تک پہنچاؤں گا. جہاں تک 8 فروری کا تعلق ہے، وہ آپ نے سنا ہوگا چکزئی صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے اس کا پوری جو سٹیپس ہیں، جو قدم ہیں، اس کا ذکر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ 8 جو تاریخ ہے فروری، اس دن پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن وہ ہوگا، اسٹرائک بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ احتجاج بھی ہوں گے. تو ان کی بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی تک وہی پوزیشن ہے جو پہلے تھی کہ کوئی ایک جگہ جمع نہیں ہونا، پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہو سکتا ہے وہاں احتجاج ہوگا. تو کیا کوئی کال اسلام آباد کے لیے بھی دی جا سکتی ہے 8 فروری کے لیے؟ جی بالکل، ابھی تک تو نہیں ایسی کوئی بات. نہ جب میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، جس کو اب 2 مہینے ہو گئے ہیں، نہ اس ملاقات میں انہوں نے کہا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ آپ نے اسلام آباد نہیں آنا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب تک ان کا یہی پیغام ہے تو یہ کوئی اسلام آباد آ کے کسی نے نہیں کرنا دھرنا دینا. یہ بیسکلی جگہ جگہ پاکستان میں، پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا. علی صاحب، پی ٹی آئی نے بھی لچک دکھائی ہے اور گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ اچھی بات ہے، ڈائیلاگ کی طرف آتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپ کی طرف سے کوئی کمیٹی بن رہی ہے، کیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کمیٹی بن رہی ہے؟ اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے؟ جی دیکھیں، اس پہ میں نے ہمیشہ کہا ہے اور میں کہتا رہوں گا کہ ہر جو مشکل حل ہوتا ہے اس کا حل سیاست سے ہی بنتا ہے الٹیمیٹلی، اور سیاست میں مذاکرات، بات چیت بھی ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ سب سے بہتر جگہ ہے جہاں اس چیز کا حل ڈھونڈا جا سکے. لیکن یہ ایک تھیوری ہے، کیونکہ پریکٹیکلی جو ہو رہا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، جہاں آپ کو جو قانون ہے اس کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، آئین نہیں ہے، رسائی نہیں ہے، ہمارے لیڈرز کو قید کیا ہوا ہے. اگر کوئی بات کرے تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اگر کوئی باہر احتجاج کرنے لگے تو اس کے خاندان کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو یہ سارے ماحول میں اس وقت بات چیت کا ماحول بنا نہیں ہوا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی ابھی کرن نظر نہیں آتی ایسی. اچھا علی ظفر صاحب، یہ بتائیے گا، شیر افضل مروت پی ٹی آئی کا حصہ رہ چکے ہیں، آج کل بہت زیادہ وہ اگینسٹ بولتے نظر آ رہے ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت کو ڈرون کے حوالے سے بہت زیادہ وہ تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں، قریب پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں. تو سر کیا کہیں گے کہ آپ کے جو اراکین جو پارٹی میں رہ چکے ہیں وہ کیوں اتنے خلاف ہوتے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں، میں جمہوریت میں ہم سب یقین رکھتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کا حصہ ہے. اگر کوئی بھی تنقید کرنا چاہے ہمارے اوپر ہو یا ہم حکومت پہ تنقید کریں، تو ہمیں سب کو قوت برداشت دکھانی چاہیے. ان کا اگر ایک ویو ہے، ان کا اگر ایک موقف ہے، تو وہ 100 بسم اللہ وہ پیش کریں، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا جواب دیں. اگر کوئی پالیسی پہ اٹیک ہے، کوئی پالیسی سے مخالفت ہے، اگر وہ اچھا اٹیک ہے، اگر وہ مثبت بات کر رہے ہیں تو ہمیں اسے سیکھنا چاہیے، اور اگر وہ کوئی غلط بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے. الٹیمیٹلی جو تاریخ ہے نا، تاریخ ہر چیز ریکارڈ کر رہی ہے، اور تاریخ پھر فائنل فیصلہ کرتی ہے کہ کون درست ہے کون نہیں ہے. میں تو اس چیز میں یقین رکھتا ہوں. اگر نہ رکھوں تو پھر حکومت کا موقف درست ہوگا کہ ان پہ بھی وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم تنقید نہ کریں. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ان پہ تنقید کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، تو ہمارے جو لوگ ہیں یا تھے وہ بھی ہمارے اوپر تنقید بھی کر سکتے ہیں، اعتراض بھی کر سکتے ہیں. ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے. علی صاحب، یہ بتائیے گا، جو چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہے، اپوزیشن لیڈرز تعینات آپ کہہ رہے ہیں ایک طرح سے ہو گئے ہیں، سینٹ کا بھی نوٹیفکیشن آ جائے گا، کیا نام کوئی آپ کے ذہن میں ہے پاکستان تحریک انصاف کن لوگوں کو پرپوز کرے گی چیف الیکشن کمشنر کے لیے؟ میرے دماغ میں بالکل ہے، مجھے اندازہ بھی ہے، لیکن میں ڈسکس کروں گا پہلے لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں چکزئی صاحب، ان سے، اور پھر فیصلہ کریں گے، اور پھر الٹیمیٹلی خان صاحب تک پہنچائیں گے، اور پھر وہ جو کہیں گے اس کے اوپر بات چیت. اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم محمود چکزئی صاحب کی جو تعیناتی ہے اس کو چیلنج کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور عمران خان صاحب سزا یافتہ ہیں، تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. اعظم نذیر تارڑ نے بھی کہا ہے کہ وہ سزا یافتہ جو شخص ہے وہ سیاست نہیں کر سکتے.
तो अगर वो तैनाती चैलेंज होती है ये कानूनी तौर पर, इसको क्या आप कहेंगे? मेरा ख्याल है ये मैटर जो होता है ना, ये लीडर ऑफ द अपोजिशन का, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं आपके सारे सुनने वालों को, क्योंकि मुझे कानून काफ़ी थोड़ा बहुत जानता हूं। ये मामला होता है इंटरनल सेनेट का और नेशनल असेंबली का, यानी अंदरूनी मामला है, और हमारा आइन कहता है कि अंदरूनी मामलों में अदालतें किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, मुदाखलत नहीं कर सकती। तो अगर स्पीकर ने फ़ैसला कर लिया है और चेयरमैन ने फ़ैसला कर लिया है, तो उस फैसले पे अदालत को कोई हक़ नहीं कि नज़रसानी करे। इसलिए अगर कोई ये बात कर रहा है तो वो शायद कानून या आइन उतना नहीं समझता जितना आप लोग समझते हैं। अली साहब, जो अकबर एस बाबर हैं और जो मिनिस्टर लॉ हैं, वो इस बात को रेफर करें कि 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, जिसमें खान साहब भी पटिशनर थे और नवाज शरीफ साहब को सजा हो चुकी थी, और सेनेट के इलेक्शंस के लिए जो सेनेटर्स को टिकट जारी हुए थे उस पर नवाज शरीफ साहब के साइन थे, वो इस चीज़ को रेफर करें कि अभी खान साहब कैसे अपोजिशन लीडर्स जो है वो कह सकते हैं कि इन लोगों को तैनात किया जाए, इस हवाले से बताएं। बिल्कुल उनका ये कानूनी मौक़िफ़ दुरुस्त है कि जब आप इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो इलेक्शन जब आप लड़ने जाएंगे तो आपका जो सिग्नेचर है नॉमिनेशन फॉर्म पे, वो साइन जो हैं वो होने चाहिए जो आपके डेजिग्नेटेड चेयरमैन हैं, जो डिस्क्वालीफाइड ना हों। तो ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उसका ताल्लुक लीडर ऑफ द अपोजिशन की अपॉइंटमेंट से नहीं। जिस मैंने बताया कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की अपॉइंटमेंट कोई इलेक्शन कमीशन के तहत कोई नॉमिनेशन या इलेक्शन नहीं होता, जिस तरह एक सेनेटर का है या जिस तरह एक MNA का या MPA का है। ये तो सिर्फ अंदरूनी मामला है जो कि चेयरमैन सेनेट और जो स्पीकर नेशनल असेंबली उन्होंने फैसला करना है। इसके ऊपर कोई कानून भी नहीं है, इसके ऊपर रूलिंग है, वो भी इंटरनल रूलिंग है। तो इमरान खान साहब के जो ट्वीट्स हैं जिसमें उन्होंने नामजद किया, ट्वीट्स में उनके हैंडल से, क्या वो कोर्ट हो सकते हैं? कोर्ट में कोई मसला बन सकता है? जी नहीं, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को बिल्कुल नॉमिनेट कर सकते हैं, और लीडर ऑफ द अपोजिशन को जब वो नॉमिनेट करते हैं उसके बाद वो जो पार्लियामेंट्री पार्टी है वो अपने सिग्नेचर्स के साथ वो भेजती है। हमने जिस तरह सेनेटर्स ने सारों ने इंस्ट्रक्शंस पे सिग्नेचर साइन करके एप्लीकेशन दी थी, तो वो एप्लीकेशन को देखना है, ये नहीं देखना कि पीछे नामजद किसने किया। साहब, आप